محترم سامعین کرام، مجھے یہ شغلہ بیانی کرنا، لفاظی کرنا اور اسی طرح یہ بڑھ کے مارنا یہ تو مجھے نہیں آتا، لیکن حق سچ بات آپ تک پہنچاؤں گا، انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا۔ یہ چھوٹا سا کلپ آپ سنیں، اس میں یہ شیعہ کہہ رہے ہیں کہ محدثین پر تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا اور کسی میں اتنا جرأت نہیں ہے کہ اس حدیث کو ضعیف کہہ سکے۔ تو میں نے بیان کیا ہے بعد میں کہ کتنے محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے اور یہاں تک کہ موضوع بھی قرار دیا ہے۔ مولانا کا بحث تو بہت لمبا چوڑا ہے، انشاءاللہ اس پر پھر بات کریں گے، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دوست کا معنی صحیح نہیں آتا، یہ اس لیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بھی لوگوں نے الوہیت تک پہنچا دیا ہے، اور اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی درجہ الوہیت تک پہنچا دیا ہے۔ آپ کے سامنے ہے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ جو بڑھ کے مار رہے ہیں، یہ جو چیخے مار رہے ہیں نا ہر جگہ جگہ پہ، علی ہی خدا اور مشکل کشا علی اور اس طرح کے یہ جو دوسرا فرقہ ہے وہ رسول اللہ کی شان میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ یہ معنی ہم غلام یا عبد سے کیسے کریں۔ اور میں نے سیدھا سادہ وہاں پر بیان کیا ہے، جو معنی اس کا آتا ہے کہ عربی لفظ ہے یہ، اور یہ ازداد میں سے ہے، اس کا معنی مالک آتا ہے اور یہ عبد غلام مملوک آتا ہے۔ اسی لیے محدثین سے انکار بن نہیں پڑتا، صرف لفظوں کے معنی بدلتے پھرتے ہیں۔ یہ کہنے کی جرأت کسی میں نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا رسول نے یہ نہیں کہا تھا۔ سب کہتے ہیں ہاں کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، مگر مولا کے معنی دوست کے ہیں، آقا کے نہیں ہیں۔ یہ تو آپ کے ذوق کی بات ہے۔ حضرت علی کو مولا کیوں کہتے ہیں؟ مولا کا مطلب عربی میں ہوتا ہے دوست، بہت سارے معنی آتے ہیں۔ مولا کا مطلب کارساز، مشکل کشا بھی ہے، اس معنی میں تو شرک ہے، اور مولا کا مطلب دوست بھی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین کرام، آج ایک حدیث کے بارے میں بات کرنی ہے۔ من کنت مولا فعلی مولا، جو عوام اور خاص کی دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے، تو یہ بات کرنی ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کا لفظ متعدد جگہوں پر بیان فرمایا ہے، لیکن اختصار کی وجہ سے یہ دو جگہ سورہ بقرہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین اور سورہ آل عمران بل اللہ مولاکم و خیر الناصرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ استعمال ہوا ہے۔ تاریخ میں دیکھا جائے تو احد کے دن جب ابو سفیان نے یہ آواز لگایا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ آپ یہ آواز لگاؤ، لنا المولا ولا مولا لکم، یا اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا مالک ہے اور تم اس کو مانتے نہیں ہے۔ لیکن بعد میں یہ پھر عراقی مجوسیوں نے حضرت علی کو مولا علی کہنا شروع کر دیا۔ عزیزان من، یہ لفظ اس کے تو بہت سارے معنی ہیں، متعدد معنی ہیں۔ یہ لفظ اصل میں ازداد سے ہے، عربی لغت کی روح سے یہ ازداد میں سے ہے۔ اس کا مادہ ولا ہے، اور ولا معنی محبت، شفقت یا پرورش اور سرپرستی کے ہے، سرپرستی کی آتی ہے۔ تو مولا یہ آقا اور غلام دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مولا ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو غلامی سے آزاد ہو کر بھی اپنے آقا کی خدمت کرتے رہتے ہیں، جیسے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا تھے۔ حضرت نافع اور سالم رضی اللہ عنہما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا تھے۔ اور ایک روایت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش تھے، تو اس لیے لوگ اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا کہتے تھے۔ تو جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے کرنے کا مشورہ دیا، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتراض ہوا، وہ الفاظ کی کلی سے غابہ کریہ المنظرہ، اور اس کے بعد یہی کہ علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، یعنی میں جس کا بندہ ہوں علی بھی اس بندے ہے، علی بھی اس کا بندہ ہے، یہ میرا مولا یعنی آزاد کردہ غلام نہیں ہے۔ لہذا مولا کے معنی رب کے بھی آتے ہیں، مالک کے بھی آتے ہیں، الجار یعنی پڑوسی کے بھی آتے ہیں، ابن عم اور چچا کے بیٹے کی بھی آتی ہے، سحر سسرال کے بھی آتے ہیں، اور عبد غلام کے بھی آتے ہیں۔ تو عزیزان من، متعدد معنی اس کے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن میں نے اس پر اختصار کیا کیونکہ بات پھر لمبی ہوتی ہے۔ لیکن نزول قرآن کے زمانے میں یہ لفظ دو معنی میں استعمال ہوا۔
اول مولا کے یعنی معنی جو قرآن میں بیان ہوا مالک کے جیسے اللہ کے لیے استعمال ہے، اور دوسرا یہ پھر غلام کے لیے. اور اگر آپ ذرا غور کریں اس دو قسم کے معنوں پر تو حدیث یا تاریخ کی کوئی کتاب اس لفظ سے خالی نہیں ملتی، اور ہر جگہ مولا غلام کے معنی دیتے ہیں. مثلا نافع مولا ابن عمر، اکرمہ مولا ابن عباس، ابو رافع مولا رسول اللہ، سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کتب حدیث میں بلکہ صرف دور صحابہ دور تابعین میں ان لوگوں کو دیکھے جو کسی نہ کسی کے غلام رہے یا مولا یا موالی ان لوگوں کو کہتے تھے، تو ان کی تعداد ہزار سے بھی متجاوز ہوگی. بلکہ وہ غلام جنہیں آزاد کر دیا گیا انہیں بھی بعد میں مولا کہا جاتا رہا. تو عزیزان من، اس لحاظ سے جب ہم ترمذی کی اس روایت کو دیکھتے ہیں، یعنی جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا، اگر مولا بمعنی مالک ہے تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ میں جس کا مالک ہوں علی بھی اس کے مالک ہے. گویا یہ ہر دو افراد مالک الملک ہے. ذرا بات اب سمجھ لیں کہ نزول قرآن کے بعد یہ لفظ دو معنوں پر استعمال ہوا ہے، ایک مالک کے لیے اور ایک آقا کے لیے. تو اگر مالک کا معنی لیا جائے اس حدیث سے تو پھر یہ دو افراد مالک الملک ہی بن جاتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ اس کا تو کوئی یہ معنی کرتے ہی نہیں ہے. اور دوسرا معنی وہ غلام کا آتا ہے، یعنی جس کا میں غلام ہوں تو علی بھی اس کا غلام ہے. تو یہاں پر رسول اللہ کے لیے عبدیت اور غلام کا لفظ، یا علی کے لیے عبدیت اور غلام کا لفظ، ان لوگوں کے لیے تو یہ بڑی مشکل ہوا کرتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے ہاں تو علی کا بھی کوئی مرتبہ ہے اور رسول اللہ کا بھی وہ خدا الوہیت تک لوگوں نے پہنچا دیا ہے. تو اس وجہ سے، اور رسول اللہ کو بھی فخر تھا اپنے عبدیت پر، اور اللہ نے بھی اس کو عبد کہہ کر پکارا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور مختلف جگہوں پر. تو عزیزان من، پھر یہ مشکل میں پڑے یہ لوگ کہ اگر مالک کا معنی کرے تو یہ تو بھی ہو نہیں سکتا کہ یہ دو افراد مالک الملک بن جائے. اور غلام کا معنی ہم کیسے کریں، کیونکہ ہم نے تو علی کو بھی بہت اونچا مقام دیا ہے، رسول اللہ کو بھی بہت عبدیت سے اوپر مقام ہے ان کا. تو یہاں پر مشکل میں پڑے. ان کے پھر مختلف قسم کے معانی کیے اور مختلف قسم کے تعویلات اور یہ وہ نا بہت سارا. تو لہٰذا اس کا سیدھا سادہ معنی یہی ہے کہ جس کا میں بندہ ہوں علی بھی اس کا بندہ ہے، جس کا میں غلام ہوں علی بھی اس کا غلام ہے. یعنی اللہ رب العالمین کا ہم دونوں بندے ہیں اور ہم دونوں اللہ کے ہی غلام ہیں اور بندے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے اور کوئی فلسفہ اس میں نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. لیکن کیوں ان لوگوں کے لیے یہ مشکل ہو رہی ہے؟ اس لیے عزیزان من کہ یہ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی علی ہی خدا یا مختلف قسم کی جو آپ کو معلوم ہے اور ہم نے بھی وقتاً فوقتاً بیان کیا ہے اور بیان بھی کریں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح رسول اللہ کے بارے میں جو لوگ یہ جو پھر نعرے لگاتے ہیں نا، وہ نعرے حیدری یا علی، تو یہ اس کے مقابلے میں پھر نعرے رسالت یا رسول اللہ، اور یہ دونوں شرک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ دونوں ہی شرک ہے اور دونوں شرک ہی کرتے ہیں. تو عزیزان من، اس لحاظ سے پھر یہ لوگ مشکل میں پڑے کہ اس کا ہم کیسے معنی کریں. اور سیدھا معنی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جس کا میں غلام ہوں، جس کا میں بندہ ہوں، علی بھی اس کا بندہ اور غلام ہے. یہ ازداد میں سے ہے. ایک مالک کے لیے معنی آتا ہے، دوسرا غلام کے لیے، آقا اور غلام. تو ابھی اگر تفصیل سے ہم بات کریں تو اس پر کافی ساری وہ بات ہوتی ہے، لیکن اس پر ہی اکتفا کریں. اور حدیث کی ابھی ہم بتاتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور انہی کے بقول امام بخاری، ابراہیم نخعی اور دیگر جو اہل علم ہیں، جس میں علامہ ابن حزم، امام ابن عدی، امام ابن الجوزی نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، بلکہ امام ابن تیمیہ نے اس کے بعض حصہ کو موضوع قرار دیا گیا ہے. اس طرح ابن عدی نے بھی اس کے بعض حصہ کو موضوع قرار دیا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، جو ابھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ حدیث متواتر ہے، تو کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے تھے؟ یہ لوگ واقف نہیں تھے ان کی کثرت طرق سے اور یہ ان چیزوں سے خبر نہیں تھے؟ تو یہ جو تضعیف کرنے والے حضرات تھے یہ باقاعدہ ان سے خبر دے. بلکہ امام زیلعی نے تو پورے اصرار کے ساتھ یہ کہا، قال الزیلعی فی تخریج الہدایہ وکم من حدیث کثرت رواته وتعددت طرقه وهو حدیث ضعیف كحديث الطير وحديث الحاجم والمحجوم
و حدیث من کنت مولا فعلی مولا. امام زیلعی نے بالکل صاف اور دو ٹوک الفاظ میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ اکثر حدیث جس کی روات بھی کثیر تعداد میں ہو راوی اور طرق بھی مختلف قسم کے ہو لیکن وہ ضعیف ہی ہوتا ہے، اور اس میں یہ حدیث بھی داخل ہے من کنت مولا فعلی مولا، یہ بھی اس طرح کے ضعیف حدیث ہے. عزیزان من، اس کے برعکس دیگر اہل علم نے اسے صحیح یا حسن کہا ہے، اور جو البانی نے کہا ہے کہ اس کے جو بعض حصہ ہے یہ متواتر ہے. تو عزیزان من، یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اس روایت کی صحت کی بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے بیان کیا کہ حدیث صحیح ہے تو پھر یہی معنی ہے، یا ضعیف ہے تو بات ہی ختم. جب موضوعی اور ضعیف ہے بات ہی ختم. جب صحیح ہے حسن ہے تو ہم نے جو معنی کیا یہی سیدھا معنی ہے، اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. یا مالک کا معنی کرے یا مولا کا معنی غلام سے عبد سے کرے تو سیدھا سادہ معنی ہے کہ جس کا میں بندہ ہوں، جس کا میں غلام ہوں، اس کا علی بھی غلام ہے اور علی بھی اس کا بندہ ہے. تو عزیزان من، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور سیدھا سادہ معنی ہے. اگر حدیث صحیح ہو، حسن ہو، نہیں ضعیف ہو، موضوع ہو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ آپ تک یہ حق اور سچ بات پہنچ جائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.